یہاں پہ بھی اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہمیں سمجھایا گیا ہے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوم قبیلہ میں اس لیے تقسیم کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ خدا کے نزدیک عزت احترام اس شخص کی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ تقویٰ جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی، ان تمام چیزوں سے بچ اب یہاں کا جو تقویٰ لفظ استعمال ہوا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں خدا نے باؤنڈریز ہمیں دکھائی ہیں، تو ان کا خیال رکھنا بنیادی طور پہ تقویٰ ہے۔ مثلا ہم راستے سے جا رہے ہیں، وہاں ہر طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، خاردار تار بھی ہو سکتا ہے، جھاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب آپ نے کہا نہیں سیدھا جانا ہے، وہاں سے آپ کے کپڑے تباہ ختم ہوتے ہیں، تو یہ بیوقوفی ہے۔ آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان چیزوں سے بچا کے آگے نکلتے ہیں، آپ کی منزل آگے، ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ تو مومن کبھی بھی یعنی ایسی سطحی چیزوں میں الجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نے واضح کہا ہے یہ قوم قبیلہ صرف پہچان کے لیے، ہم انہی میں الجھتے رہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارے اندر تعصب کا مادہ پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم متقی لوگوں سے نفرت کریں گے، کیونکہ ہمارے دل میں بیٹھا ہے یہ تعصب، تو اس سے ہم اچھی چیز سے اچھائی سے محبت نہیں کریں گے۔ جو بھی ہو یار اپنا رشتہ دار ہے چھوڑو، تو اپنا کیا ہے؟ اپنا خدا ہو سکتا ہے، اپنا رسول ہو سکتا ہے۔ اسی ضمن میں آپ یہ دیکھیں بہت سے لوگ بہتان باندھتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کسی دوسرے پہ اعتماد کرنے کے آپ خود ڈائریکٹ ان چیزوں کو دیکھ لیں، اس سے یہ ہوگا آپ بہت سی برائیوں سے بچ پائیں گے، ورنہ آپ خدا اور رسول کو بھولیں گے اور انہی بیماریوں میں آپ الجھ کے رہ جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ بے شک اللہ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ان آیات میں ہمیں دنیا کی مصیبت سے بھی بچایا گیا ہے اور آخرت کی مصیبت سے بھی بچایا گیا ہے۔ دیکھیں یہ معاشرتی برائیاں ہیں، اور اسی طریقے سے قالت الاعراب آمنا، اب یہ عرب کے بدو آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اے میرے پیارے نبی آپ ان کو بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، بلکہ وہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لے آئیں، اور کیونکہ ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ بہت آسان سی چیز ہے، انسان جب کسی چیز کے بارے میں سمجھتا ہے، واقعی سمجھتا ہے، تو اس پہ عمل کرتا ہے۔ مثلا ہمارے گھروں میں بٹن لگے ہوئے ہیں، لائٹ آ رہی ہوتی ہے، اگر ہم سے یہ کہیں یہ جو تار نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ ہاتھ سے پکڑیں، ٹھیک ہے، 120 220 وولٹیج ہے، آپ ہاتھ لگائیں گے اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ اب ایسے میں آپ سے کہوں گا آپ بہت عظیم انسان ہیں، آپ ہاتھ لگائیں، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، یا ڈنڈا لے کے میں کھڑا ہو جاؤں گا آپ اس کو پکڑ لیں، تو کبھی بھی آپ نہیں پکڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں ہاتھ لگاتے ہی مجھے شدید نقصان، میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ آپ کو جب یہ معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو یہاں ہمیں سمجھایا گیا ہے مومن اس چیز کے بارے میں جانتا ہے، چاہے آپ اس کو لالچ دیں، چاہے آپ اس کو ڈرائیں، خوفزدہ کریں، پھر بھی وہ کام نہیں کرے گا۔ تو اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے۔ ہاں، مسلم کون ہے؟ جو اس چیز کا احساس کر کے اقرار کرتا ہے، جو ہی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اقرار کیا، شہادت دی، تو اس کے بعد پھر عمل کا کام شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ شہادت نہیں دیتا ہے ظاہر ہے وہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ تو یہاں سمجھایا گیا ہے کہ مومن اور مسلم اس سینس میں تقسیم ہے۔
وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، تو ظاہر ہے اس میں ذرہ برابر اس کے ایمان سے کمی بیشی نہیں جائے گی، ان کے اعمال میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو کچھ ہم کام کرتے ہیں، جو کچھ، اس کا ہمیں صلہ ملنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے صلہ کون دیتا ہے؟ خدا۔ اطاعت خدا اور اس کے رسول کی ہوگی تو ہمیں پورا صلہ۔ اگر خدا اور رسول کو نظر انداز کر کے لوگوں کی جو ہے ہم اطاعت میں لگ جائیں تو لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور لوگوں کا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں، زندگی کے کچھ حصے میں لوگوں کا عمل دخل ہے، اس کے علاوہ تو انسان اس دنیا میں اکیلے آیا ہے اور اکیلے آخرت تک سفر کرنے والا۔ چند دنیا کے اندر خدا نے ہمیں بخشش کے لیے، آخرت کے لیے جو ہمیں اسباب یا توشہ یہاں سے لینا ہے، اس لیے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے انسان جب آپ دیکھتے ہیں فلاں جگہ پہ موت ہوئی، فلاں جگہ پہ موت ہوئی، اس کے ساتھ کون گیا ہے؟ آج تک ہم نے نہیں سنا ہے کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ گیا ہے، ماں باپ اس کے ساتھ، پاسبل ہی نہیں ہے۔ انسان اکیلے سفر کرتا ہے، تو سفر بنیادی طور پہ شخصیت کی ہے، اس جسم کی نہیں ہے۔ جسم تو ظاہر ہے دنیا میں آنے سے پہلے کسی اور حیثیت میں تھا، دنیا میں کسی اور، دنیا سے جاتا ہے کسی اور حیثیت میں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ جو صفات ہیں یہ انسان کے جسم سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، یہ عقائد انسان کی خودی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ان آیات میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا۔ اچھا، وہ جب مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، تو وہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں کس چیز سے؟ جہاد کرنے سے، مال کے ذریعے اور جانوں کے ذریعے خدا کی راہ میں۔ اور یہی لوگ جو ہے در حقیقت سچے اور صادق لوگ ہیں۔ کیا تم خدا کو دین سکھاؤ گے جبکہ خدا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے؟ ہم تو زمین، یہ جو سطح ہے، زمین پہ جو چیزیں ہیں ان سے بھی ہم نابلد ہیں، تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم جانتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہماری جہالت کی نشانی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھایا، کیا تم سکھاؤ گے خدا کو دین جبکہ خدا جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جو حصہ کیا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، کیا تم احسان جتاتے ہو کہ سلام لا کے؟ کل، کہہ دیجئے میرے حبیب ان لوگوں سے کہ وہ اترائے نہیں، احسان نہ جتائے اپنے اسلام، بلکہ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا ہے کہ انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں۔ یہ تو خدا کا احسان ہے اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ظاہر ہے اس کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور جتاتے تھے کہ آپ کے کہنے پہ ہم ایمان لے آئے۔ اب آپ دیکھ، سوچنے والی بات ہے نا، بنیادی طور پہ ایک انسان جو ہے یعنی غلط راستے پہ جا رہا ہے، مثلا اس کو جانا تھا یعنی یہاں سے پنڈی کی طرف، اب آپ نے کہا کہ یار راستہ ادھر سے نہیں ہے، آپ ادھر جاؤ گے تو کیا ہے، چترال پہنچ جاؤ گے یا چائنا بارڈر پہنچ جاؤ گے، آپ کو پنڈی جانا تو ادھر سے جاؤ۔ اب آگے جا کے مڑ کے آگے آپ سے کہے، دیکھو یہ میرا آپ کا اوپر احسان ہے، آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں آگے جا رہا ہوں، بیوقوف کہیں گے اس کو۔ بھائی آپ نے اگر ہماری بات مانی تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانو گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ اتنی سطحی چیزیں ہیں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس سے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندانوں میں، ہماری ذات میں خوبصورتی آ سکتی ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھنا چاہو گے تو ان آیات کو تبرکاً آپ صبح شام آپ تلاوت کریں، اس کا اثر آپ کی ذات پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ایمان بنیادی طور پہ ان حقائق تک پہنچنے کا نام ہے، اسلام بنیادی طور پہ ان چیزوں کا اقرار کرنے کا نام ہے، اور آپ احسان نہیں جتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی طرف لے آئے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا؟ آپ ذرا سوچیں، کیوں ان پہ سنگ باری کی گئی، کیوں پتھروں کی بارش کی گئی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 360 کے قریب جو ہے وہ بتوں کو مانتے تھے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو ماننے میں کیا تکلیف تھی؟ تکلیف صرف یہ تھی کہ ان کے بت خاموش تھے، چاہے وہ اچھا کام کرے برا کام کرے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کرتے تھے ان چیزوں سے جو ظلم کے کام تھے، جو چوری چغاری کے، جو رشوت دنیا بھلا کی یعنی مصیبتیں تھیں جو وہ انسانوں پہ ڈالتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے جب منع کرنا شروع کیا تو ان کا کاروبار زندگی متاثر ہوا، بغیر محنت کے کھانے کا سلسلہ رک گیا، رشوت کے جو ہے سلسلے رک گئے، تو اس لیے وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈالنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی۔ کتنے انبیاء ایسے ہیں، ان کا قصور کیا تھا؟ وہ ہدایت کی طرف لے آتے تھے۔ سیم اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم اچھائی کی اگر تبلیغ کرتے ہیں، اچھائی کو پروان چڑھاتے ہیں تو لوگ دشمن ہوتے ہیں۔ خاندانوں کے اندر جو ہے اچھی بات کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ دشمنی نہ کریں، آپ غلط ڈگر پہ آپ نہ آئیں، آپ اچھی باتوں کو نہ چھوڑیں ان کی وجہ سے۔ تو ان آیات میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا۔ اچھا، وہ جب مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، تو وہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں کس چیز سے؟ جہاد کرنے سے، مال کے ذریعے اور جانوں کے ذریعے خدا کی راہ میں، اور یہی لوگ جو ہے در حقیقت سچے اور صادق لوگ ہیں۔ کیا تم خدا کو دین سکھاؤ گے جبکہ خدا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے؟ ہم تو زمین، یہ جو سطح ہے، زمین پہ جو چیزیں ہیں ان سے بھی ہم نابلد ہیں، تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم جانتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہماری جہالت کی نشانی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھایا کیا تم سکھاؤ گے خدا کو دین جبکہ خدا جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جو حصہ کیا ہے؟ یمنون علیک ان اسلموا، کیا تم احسان جتاتے ہو کہ اسلام لا کے؟ کل کہہ دیجئے میرے حبیب ان لوگوں سے کہ وہ اترائے نہیں، احسان نہ جتائے اپنے اسلام، بلکہ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا ہے کہ انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں۔ یہ تو خدا کا احسان ہے اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ظاہر اس کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور جتاتے تھے کہ آپ کے کہنے پہ ہم ایمان لے آئے۔ اب آپ دیکھ، سوچنے والی بات ہے نا، بنیادی طور پہ ایک انسان جو ہے یعنی غلط راستے پہ جا رہا ہے، مثلا اس کو جانا تھا یعنی یہاں سے پنڈی کی طرف، اب آپ نے کہا کہ یار راستہ ادھر سے نہیں ہے، آپ ادھر جاؤ گے تو کیا ہے، چترال پہنچ جاؤ گے یا چائنا بارڈر پہنچ جاؤ گے، آپ کو پنڈی جانا تو ادھر سے جاؤ۔ اب آگے جا کے مڑ کے آگے آپ سے کہ دیکھو یہ میرا آپ کا اوپر احسان ہے، آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں آگے جا رہا ہوں، بیوقوف کہیں گے اس کو۔ بھائی آپ نے اگر ہماری بات مانی تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانو گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ اتنی سطحی چیزیں ہیں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس سے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندانوں میں، ہماری ذات میں خوبصورتی آ سکتی ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھنا چاہو گے تو ان آیات کو تبرکاً آپ صبح شام آپ تلاوت کریں،
اس کا اثر آپ کی ذات پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان بنیادی طور پہ ان حقائق تک پہنچنے کا نام ہے، اسلام بنیادی طور پہ ان چیزوں کا اقرار کرنے کا نام ہے، اور آپ احسان نہیں جتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی طرف لے آئے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا؟ آپ ذرا سوچیں، کیوں ان پہ سنگ باری کی گئی، کیوں پتھروں کی بارش کی گئی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 360 کے قریب جو ہے وہ بتوں کو مانتے تھے۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو ماننے میں کیا تکلیف تھی؟ تکلیف صرف یہ تھی کہ ان کے بت خاموش تھے، چاہے وہ اچھا کام کرے برا کام کرے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کرتے تھے ان چیزوں سے جو ظلم کے کام تھے، جو چوری چغاری کے، جو رشوت دنیا بھلا کی یعنی مصیبتیں تھیں جو وہ انسانوں پہ ڈالتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے جب منع کرنا شروع کیا تو ان کا کاروبار زندگی متاثر ہوا، بغیر محنت کے کھانے کا سلسلہ رک گیا، رشوت کے جو ہے سلسلے رک گئے، تو اس لیے وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈالنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی۔ کتنے انبیاء ایسے ہیں، ان کا قصور کیا تھا؟ وہ ہدایت کی طرف لے آتے تھے۔ سیم اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم اچھائی کی اگر تبلیغ کرتے ہیں، اچھائی کو پروان چڑھاتے ہیں تو لوگ دشمن ہوتے ہیں۔ خاندانوں کے اندر جو ہے اچھی بات کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ دشمنی نہ کریں، آپ غلط ڈگر پہ آپ نہ آئیں، آپ اچھی باتوں کو نہ چھوڑیں ان کی وجہ سے۔ دیکھو اس کا صلہ خدا نے کہا میں دوں گا۔